الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہمارے عزیز اور اس ادارہ کے ذمہ دار اور محتمم حضرت مولانا قاری شفقت محمود صاحب عزیزہ مجدہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اور آج اس کا پھل اتر آیا ہے، اور اس پھل کو سامنے لانے کے لیے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے محترم ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب بہت اچھی باتیں فرما رہے تھے۔ خطیب شہر حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، حضرت مفتی زاہد محمود صاحب، اور قاری عبد القادر صاحب، قاری حبیب احمد صاحب، مولانا شفیق صاحب، اور علاقے کے بہت سے حضرات یہاں پہ موجود ہیں۔ مولانا مشتاق صاحب ہڈالی سے، اللہ تبارک و تعالی سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، وقت بہت مختصر ہے، عصر کی نماز کا وقت بھی قریب ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بس موضوع سے متعلق ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔
پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی حکمت کا خزانہ ہے، کوئی نصیحت کی کتاب ہے، کوئی سیدھے رستے پر چلنے کی رہنمائی کرنے والی آسمانی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ دنیا کی ہر چیز بے اثر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بڑی قیمتی ادویات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ جو دوا زندگی بچانے کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر اس کی وہ تاریخ ختم ہو جائے وہی زندگی لینے کے لیے بن جاتی ہے۔ لیکن 14 صدیاں ہو گئی اس مبارک کلام کو اس زمین پہ آئے ہوئے، یہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح پہلے دن تر و تازہ تھا۔ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا کلام ہے، یہ ہدایت کے طلبگاروں کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والا کلام ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے، یہ موعظت ہے، یہ تذکرہ ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا، یہ نصیحت ہے اور اللہ نے اسے اتارا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پہ فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے۔ آپ علیہ السلام مکے کے سرداروں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، ان سے گفت و شنید ہو رہی ہے، انہیں اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے ہیں، اس طرح بلا رہے ہیں آؤ اس ایک اللہ کو مانو جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی دوڑتا ہوا، ہو نابینا اور دوڑتا ہو کیسے لگے گا، دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اسے نہیں پتا کہ حضور کس کے ساتھ مگن ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنی زبان سے کہتا ہے یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ۔ حضور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی عطا کیجیے، مجھے بھی عطا کیجیے۔ حضور نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن چہرے پہ بل آ گیا، وہ بل وہ نبینا نہیں دیکھ سکا، عرش پہ بیٹھے رب نے دیکھ لیا۔ جس کی بات سے چہرے پہ بل آیا تھا، پیشانی پہ بل آیا تھا، جس کی وجہ سے آیا تھا، وہ تو اندھا تھا، وہ تو نبینا تھا، نہیں دیکھ سکا، رب نے دیکھ لیا۔ جبریل امین آ گئے، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر۔ کمال ہے خدا کی قسم، چہرے پہ بل آ گیا۔ مدرسوں میں ترجمہ کرتے ہیں جی مجبی ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا۔ ہمارے شیخ صاحب ترجمہ کیا کرتے تھے،
اس لیے کہ تمہارے پاس ہمارا انا آ گیا، آپ کو کیا پتا میرے حبیب یہ متکبر ہے، یہ مستغنی ہے، یہ بات نہیں مانتا، یہ آنے والا نابینا بھی ہے، دوڑ بھی رہا ہے، اس کے دل میں ڈر ہے، نصیحت کا طلبگار ہے۔ میرا قرآن متکبروں کے لیے نہیں آیا، نصیحت کے طلبگاروں کے لیے اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کلا انہا تذکرہ، نصیحت نامہ ہے، اور نصیحت کس کو ملتی ہے؟ جو چاہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے جس سے نصیحت حاصل کر لے۔ میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں اللہ سے جو مانگو اس کی مرضی ہے، اس پہ کسی کا زور چلتا ہے؟ بولو، رب ہوتا ہی وہ ہے جس پہ کسی کا زور نہیں چلتا۔ ہندی میں الصمد کا ترجمہ شاہ عبد القادر نے لکھا، اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے، اور نرادھار کا معنی اردو میں، صمد کا معنی ترجمہ اردو میں نہیں ہے، ہندی میں ہے، اللہ نرادھار ہے، اور اس کا معنی نرادھار کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات جس کا کام سب کے بغیر چل جائے اور کسی کا کام اس کے بغیر نہ چلے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ نہیں بولتے اللہ۔ کون مالک ہے؟ جو مانگو گے اس کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ اولاد مانگو دے دے، نہ چاہے نہ دے۔ دولت مانگو دے دے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر سچے دل سے رب سے مانگی جائے وہ ضرور دیتا ہے، اور وہ ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کو نہیں ملتی وہ مانگتا نہیں ہے، یا وہ فنکاری کرتا ہے، وہ اداکاری کرتا ہے۔ جس نے دل سے ہدایت کی دعا کی ہو، رب نے اسے ہدایت نہ دی ہو، دنیا میں ایک بھی کیس نہیں ہے۔ آئیے ہم اس موقع پہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے ہدایت کے طلبگار مانگا کیجیے، جہاں اسے دنیا مانگے، جہاں اسے دولت مانگے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں دنیا ہے بس، اللہ ٹریکٹر دے دے، اللہ کیا دے دے؟ گڈی دے دے، ہاں جی، پیسہ دے دے، نوکری دے دے۔ اللہ سے کیا مانگنا ہے یار؟ سنیے، عمر بن خطاب کے پوتے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر، توجہ کیجئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، آمین۔ دیکھیے بیت اللہ ہے، ایک بالکل اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور معراج کی رات جو حضور وہاں گئے تو آپ نے وہاں بھی نفل پڑھے تھے، اور بتایا کہ ہر وقت 70,000 فرشتہ اس کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ رب کا کرم ہے، ہمیں بار بار اپنے گھر بلا کے طواف کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم بھی طواف کریں، اس سے کریں۔ طواف کر رہے ہیں سالم، مکے کا گورنر آتا ہے، طواف کے دوران سلام کرتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، جھڑک دیتے ہیں کہ حرم میں بات کرتے ہو، طواف میں بات کرتے ہو، پیچھے ہٹتے ہیں۔ طواف مکمل ہوا، مسجد حرام سے باہر نکلے، اب سامنے آ گئے گورنر کہ حضرت اب تو حرم سے باہر آ گئے، اب تو طواف کر لیا، جی فرمائیے، کیا میرے رائے کو خدمت ہو، کوئی حکم ہو، کوئی کام میرے لیے ہو تو فرمائیے۔ اللہ اکبر، کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو میرا؟
میرے بس میں نہیں ہے، تو دنیا کا کچھ اختیار ہے میرے پاس، کوئی دنیا کا کام ہے تو بتائیے۔ سالم نے کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ سالم نے آج تک دنیا پیدا کرنے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگے گا؟ آج تک دنیا پیدا کرنے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگے گا؟ اور ہم جب بھی مانگتے ہیں دنیا مانگتے ہیں۔ مانگو بھائی، منع نہیں ہے، زور کی بات ہے۔ امام بخاری خود کہتے ہیں میں نے دعا مانگی قبول ہوگی، سبحان اللہ، دوسری مانگی قبول ہوگی، تیسری مانگی قبول ہوگی، میں سمجھ گیا وہ رد نہیں کرتا، میں نے اس کے بعد رب سے دنیا مانگنا چھوڑ دیا۔ یہ ہو لوگ۔ خیر میرے دوستو، ایک دعا ایسی ہے جو رد نہیں ہوتی، وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ کون سی دعا ہے؟ ہدایت۔ اور سب سے قیمتی چیز وہ ہے، علماء لکھتے ہیں جو چیز جتنی قیمتی ہو اتنی عام ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آکسیجن ہے۔ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں یقین آئے جو وینٹیلیٹر پہ اس سے پوچھو آکسیجن کے پیسے لگتے ہیں کوئی؟ بولو، جو رب نے دی ہوئی ہے کوئی پیسہ؟ اس کا بعد ضروری پانی ہے، اس میں تھوڑی سی محنت ہے، نلکا لگا لو، پمپ لگا لو، بھاگ تھوڑا دوڑ لو، نہر مل جائے گی، دریا مل جائے گا۔ تو جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے رب اتنی عام اور سستی کر دیتا ہے۔ ہدایت جتنی اہم اور ضروری ہے رب نے ایک دعا پہ عطا کر دیا۔ دوسری بات پسند کرتے ہیں، دوسری تھکے بیٹھے بیچارے، او کیڑے ویلے دے بیٹھے ہو، مولوی سن کے تھکے بیٹھے ہو، مولوی بول کے نہیں سکتے سب سن کے تھکے بیٹھے اے بارہ۔ یہ وہ چیز ہے جو بالکل تر و تازہ ہے، قرآن کریم۔ کل کی روٹی آج باسی ہو جاتی ہے، صاحب نہیں کھاتا، پرسوں کا سالن نہیں کھاتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ، میں دوا کی بات کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہر چیز کی مدت ہوتی ہے، اس کے بعد بے اثر ہو جاتی ہے، بے ذائقہ ہو جاتی ہے، بد مزہ ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، اس کے اثر میں فرق نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ فمن شاء ذکر، آج بھی جوہرآباد میں، خوشاک میں، جہاں بھی کوئی چاہے ہدایت حاصل کرنا، قرآن پڑھنا شروع کر دے، ہدایت ملنا شروع ہو جائے۔ دوست آئیے عزم کریں، اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیے، کرتے ہیں وعدہ؟ ٹھیک ہے، آپ دکاندار بھی ہوں گے، آپ ذمہ دار بھی ہوں گے، آپ سڑک کار بھی ہوں گے، آپ سبزی والے بھی ہوں گے، آپ کریانہ والے بھی ہوں گے، آپ غلہ منڈی والے بھی ہوں گے، لیکن یہ عزم کریں انشاءاللہ ہم نے قرآن والا بھی بننا، کریں گے کہ نہیں؟ رب کہے گا کہاں ہیں قرآن والے، ہم اس آواز کے پیچھے کریں گے۔ اپنا قرآن سیکھ کریں، قرآن سے سیکھیں، ہر چیز کو چیک کرواتے ہیں، شوگر چیک کرو جی، لپڈ پروفائل، جگر کا ٹیسٹ، پھیپھڑے کا ٹیسٹ، گردے کا ٹیسٹ، کبھی قرآن کا ٹیسٹ کرایا نہیں؟ بولتے نہیں۔ قاری حبیب صاحب میرا قرآن کا چیک کرو، قاری عبد القادر صاحب، قاری شفقت صاحب میرا قرآن کا چیک کرو۔ قرآن وہی ہے جو بچپن میں اماں سے پڑھ لیا تھا، قرآن کا چیک کروائیں۔ اور اپ ڈیٹ کا دور ہے، اپ ڈیٹ ہو رہی ہے، کبھی قرآن کو اپ ڈیٹ کیا ہے؟ ملک کا اور بہت بڑا قانون دان بھی تھا، حافظہ باقی رکھیے، سورہ اخلاص جو سب سے آسان سورت سمجھی جاتی ہے، بچے کو آتی ہے، ریکارڈ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، صاحب نے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی، نہیں پڑھ سکا، یاد ہے کہ نہیں؟ رب بتانا چاہتا ہے اتنے بڑے وزیر بن گئے، میرا کلام پڑھنا ہے تو مدرسوں میں آنا پڑے گا۔ قرآن والے بنے،
اپنا قرآن صحیح کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ یہ حضرت لاہوری کا جملہ ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں قرآن جہاں آتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ یہ آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی چاہ رہے ہیں بچیوں کے لیے جگہ بنے، آپ تعاون کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ آپ نہیں کریں گے کہ اور کر دے گا۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یہ میرے دین کا کام ہے، تم نہیں کرو گے، میں آبادی سے لے لوں گا، میں مچھر سے لے لوں گا، میں ہوا سے لے لوں گا۔ خوش بختی ہے ہماری اور آپ کی کہ دین رب کا ہے، قرآن رب کا ہے، خدمت آپ اور ہم کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔